یہ دیوان غالب کی غزل نمبر 32 ہے. اس کے 3 شعر ہیں اور یہ تینوں شعر بہت خوبصورت ہیں اور بہت مشہور بھی. آپ نے شاید یہ سنے ہوں گے. تو پہلا شعر یہ ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا. ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا. نہ ہوتا غر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. تو سچ اے بیوٹیفل لیریکل کوالٹی ٹو دیز ورسز. تو پہلا شعر دیکھتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. کوئی کمپلیکیٹڈ ورڈز نہیں ہے اس کے اندر، بٹ سچ اے ڈیپ بیوٹیفل شعر. تو وہ کہتے ہیں کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا. when there was nothing in this world, in this existence, in this universe, تو خدا تھا. there was God. نہ ہوتا کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. اور یہاں پہ اگر کچھ نہیں ہوتا، like this world, human beings, none of these things existed, then also there would have been God, right? But such a mystical message, like this is the God, the divinity pervades through this entire existence, through this universe. And these objects and these living beings are not required for the divinity to exist. یہ سب چیزیں نہیں ہوتی تو بھی خدا تھا. یا نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا، پھر بھی خدا ہوتا. اور پھر سیکنڈ، یہ دس لائن اسٹینڈس بائی اٹ سیلف، رائٹ. آپ کو اگلی لائن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگلی لائن دیکھیں کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے. ڈبونا، کسی چیز کو ڈبونے کا مطلب ہے کہ سم تھنگ روئنڈ یو، رائٹ. آپ کو کسی چیز نے ڈبو دیا مطلب آپ کو کسی چیز نے برباد کر دیا، رائٹ. لائک واٹ اے ڈیزاسٹر، رائٹ. ڈبویا مجھ کو ہونے نے، لائک مائی ایگزسٹنس، مائی کمنگ انٹو ایگزسٹنس drowned me. Like what a disaster was that I came into existence. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. yeah. اب اس کے اندر 2-3 رنگ نکل کے آتے ہیں. پہلا تو یہ، پہلی لائن تو سمجھ میں آ گئی. دوسری لائن میں جب وہ کہتے ہیں ڈبویا مجھ کو ہونے نے، تو نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو اسٹریٹ فارورڈ ایک کوشچن ہے کہ if I did not come into existence then تو کیا ہوتا، رائٹ. کوئی بہت بڑا نقصان تو نہیں ہوتا اس دنیا میں، رائٹ. میرے یہاں ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. لائک آئی ایم سچ اے پور ہیومن بینگ. آئی ہیڈ لیڈ سچ اے بیڈ لائف. آئی ایم انورتھی ہیومن بینگ، رائٹ. تو میرے یہاں ہونے نہ ہونے سے کیا فرق پڑتا ہے. نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. they would have been no loss or no harm to this world. It doesn't matter whether I existed or not. اور دوسرا اس کا ایسپیکٹ یہ ہے کہ ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اگر میں نہ ہوتا تو پھر میں کیا ہوتا، رائٹ. وہ ایک کوشچن اس کے اندر سے مرج کر کے آتا ہے اور اس کا جواب پہلی لائن میں ہے. انہوں نے بتا دیا ہے کہ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. تو اس کی امپلیکیشن یہ ہے کہ غالب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ if I did not exist then I would be God also. Like I would be part of this divinity. I would be part of the God, or I would be God myself. Yeah. یہ کتنی خوبصورت اور کتنی اچھی بات کہہ گئے ہیں اتنے سمپل ورڈز میں. یا تو بیسکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ دس ایگزسٹنس لائک ایلینیٹڈ می فرام گاڈ اور ایلینیٹڈ می فرام ڈیوینٹی اینڈ دیٹ ٹرنڈ آؤٹ ٹو بی اے ڈیزاسٹر. لائک ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. تو میں خدا کا ہی پارٹ ہوتا، میں خدا ہی ہوتا. کیوں؟ نہ تھا کچھ تو خدا تھا، کچھ نہ ہوتا تو خدا ہوتا. یا ڈبویا مجھ کو ہونے نے، نہ ہوتا میں تو کیا ہوتا. اس کے اندر ایگزسٹنس، نان ایگزسٹنس کی بات کی گئی ہے. اینڈ اٹس بیسکلی بائی کمنگ انٹو ایگزسٹنس ہی بیکیم alienated from his true source, from his true divinity, and that he doesn't consider that as a good thing. yeah. اچھا جی، تو اگلا شعر دیکھیں کہ جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا. بے حس کا مطلب ہوتا ہے سینس لیس. غم سے بے حس ہونے کا مطلب ہوتا ہے سینس لیس ود گریف. یا کہ یو جسٹ لاسٹ اٹ، یو ہیو لاسٹ یور ہیڈ، یو ہیو لاسٹ یور مائنڈ. تو کہتے ہیں کہ ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا، رائٹ. کہ اگر میرا جو سر ہے وہ اٹ واز سو سینس لیس ود سیڈنیس اینڈ گریف،
تو اس کا غم کیا ہے, اس کا دکھ کیا ہے کہ میرا سر کٹ گیا, کہ میرا سر کاٹ دیا گیا. نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا. زانوں پر دھرا ہونے کا مطلب ہے ٹو کراؤچ ان اے سیڈ موڈ, رائٹ. کہ اگر آپ امیجن کریں دیکھیں کہ اگر آپ بیٹھے ہیں کسی چیئر پہ تو اپنے اپنا سر جو ہے پٹک کے اپنے اپنی نیز پہ رکھ لیا ہے, گھٹنوں پہ سر ٹک کے آپ ایسے بیٹھے ہیں, رائٹ. آپ لائک یو آر سفرنگ تھرو انٹینس گریف, رائٹ. وہ کہتے ہیں کہ ایسی اسٹیٹ ہے میری کہ میرا جو دماغ ہے وہ غم سے اتنا بے حس ہو گیا تھا دیٹ اٹس بیسکلی اٹ ہیڈ بیکم یوز لیس. وہ میرے لیے یوز لیس ہو گیا تھا. اتنی انٹینس پین اور سفرنگ اور گریف کی اس کی اسٹیٹ تھی کہ اٹ ہیڈ بیکم یوز لیس, اٹ ہیڈ بیکم سینس لیس. تو اب وہ کٹ گیا اگر, تو اس کا کیا نقصان ہوا اس کا, رائٹ. اٹ واز یوز لیس اینی ویز. اور اگر وہ نہ ہوتا اگر جدا تن سے, اور اگر میری باڈی سے وہ سیپریٹ نہیں ہوا ہوتا, کٹا نہیں ہوتا, تو پھر وہ زانوں پر دھرا ہوتا, تو یہاں سینس لیس اسٹیٹ میں اس کو لے کے میں بیٹھا ہوتا, میرے کس کام کا ہوتا وہ. تو بیسکلی سو مچ گریف ہیڈ میڈ دا ہیڈ یوز لیس before it was cut off. And so the loss of the lover in this case, or Mirza Ghalib, was so detached from the life and his own mind from on his own head that he doesn't even regret کہ ان کا سر کٹ گیا. So effectively description of a state of great grief, right, great pain and suffering, کہ وہ مر گئے ہیں, ان کا سر کٹ گیا, ان کو پتہ, ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے, doesn't matter, right. My life was already over, my mind was already senseless, life was pretty much over for me. ہوا جب غم سے یوں بے حس تو غم کیا سر کے کٹنے کا, نہ ہوتا اگر جدا تن سے تو زانوں پر دھرا ہوتا. ابھی اگلا شعر دیکھیں. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے. اب یہ غالب صاحب کے مرنے کے بعد کی سچویشن ڈسکرائب کی گئی ہے کہ ہوئی مدت کے غالب مر گیا. کوئی کمپلیکیٹڈ ورڈ نہیں ہے, رائٹ. لاٹ آف ٹائم مدتیں گزر گئی ہیں, ایک مدت گزر گئی ہے, بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے, غالب صاحب مر گئے ہیں لیکن ابھی بھی یاد آتے ہیں. لوگ کہہ رہے ہیں کہ غالب صاحب ابھی یاد آتے ہیں. ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے, وہ ہر ایک بات پر کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. تو وہ کہتے ہیں کہ غالب صاحب مر گئے ہیں, غالب مر گیا ہے لیکن ابھی بھی یاد آتا ہے وہ لوگوں کو. کس بات پہ یاد آتا ہے؟ کہ ان کا ایک انداز تھا, وہ ہر ایک بات پہ یہ کہتے تھے کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. اب یہ دیکھیے کہ یہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا, لائک اس کیا ہوتا سے 2-3 امپلیکیشنس نکل کے آتی ہیں. ایک تو اس کا اسٹریٹ فارورڈ امپلیکیشن یہ ہے کہ سو واٹ, رائٹ, وچ از این ایکسپریشن آف کنٹیمپٹ, رائٹ. کہ ہاؤ لائک ہر ایک بات پہ آپ یہ کہتے ہو سو واٹ, اٹ ڈزنٹ میٹر, رائٹ. کیا بڑی بات ہو گئی. تو بیسکلی ہی واز, جب وہ زندہ تھے, لائک ہی بیکیم کائنڈ آف ایلینیٹڈ فرام لائف. تو کوئی بھی آپ ان کے ایکسائٹنگ بات ان کے پاس لے کے آ رہے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں سو واٹ. تو یہ ایک ان کا انداز ہو سکتا ہے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہم کبھی کبھی کہتے ہیں کہ واہ واہ واہ, اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا, رائٹ. دس از این ایکسپریشن آف پلیجر, لائک if it were so then what beautiful thing would have been, رائٹ. تو یہ ایک زندگی کے ہر ایک چیز کے اندر پلیجر دیکھنا, ذوق دیکھنا, ایکسائٹمنٹ ڈھونڈنا, اس کا بھی ایک ایکسپریشن ہوتا ہے کہ واہ واہ یار اگر ایسا ہوتا تو کیا ہوتا, رائٹ. تو یہ بھی اس کا میننگ نکل آتا ہے. اور دوسرا ایک جنرل میننگ یہ ایک تھوڑا ایڈوائس دینے کا بھی نکل آتا ہے کہ وہ آپ کو بتاتے ہیں کہ بھائی آپ یہ کرو, لائک ہی وڈ ہیو گیون سم کائنڈ آف ایڈوائس ٹو یو. ایدر وے وہ مر گئے ہیں, رائٹ. اور جو ان کا گفتگو کرنے کا انداز تھا وہ یہ دنیا یاد کرتی ہے, رائٹ. جس سے ان کی شاعری کی ایک امپلیکیشن بھی نکل کے آ سکتی ہے کہ جس طرح سے وہ چیزوں کو ڈسکرائب کرتے تھے, یا جس طرح سے وہ ہر ایک بات پہ کوئی نقطہ ہوتا تھا ان کا, وہ ابھی بھی دنیا کو یاد آتا ہے. اینڈ دیٹ از ٹرو, رائٹ. ابھی تک ہم غالب صاحب کی شاعری پڑھ رہے ہیں نا. تو پھر ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے, وہ ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا. یہ اس کے 3 شعر تھے جی, لائک ون آف مائی فیوریٹ غزلس, اینڈ آئی ہوپ یو انجوائڈ اٹ. تھینک یو.